تو آپ کے بچوں سے وندے ماترم پڑھوایا جائے، یوگا کرایا جائے. اور یوگا صرف ایکسرسائز نہیں ہے. گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال بعض لوگوں کا بیان آ گیا تھا کہ نماز میں بھی یوگا کے جو آسن ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ ایکسرسائز اس میں بھی ہوتی ہے. اس وقت RSS کے سربراہ کا بیان آیا کہ لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یوگا ہندو دھرم کا حصہ ہے اور گیتا میں اس کی پوری تعلیم ہے. یہ ہمارے دھرم کا حصہ ہے. یعنی آپ کے بچوں کی صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے یوگا نہیں کروایا جا رہا ہے، اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ کا بچہ آہستہ آہستہ ہندو آئیڈیالوجی کو قبول کر لے. اس میں سوریہ نمسکار بھی ہوتا ہے، سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کچھ کلمے بھی پڑھے جاتے ہیں. آپ کے یہاں نصاب تعلیم ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس میں باضابطہ گیتا پڑھائی جائے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ گیتا کو ہم دھارمک پستک نہیں مانتے، یہ اس ملک کی ایک نیشنل بک ہے. یہ یہاں کے کلچر کی، یہاں کی تہذیب کی نمائندہ بک ہے. اس حیثیت سے اس کو پڑھنا چاہیے. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں. اسلام نے ایسی پابندی نہیں رکھی کہ آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں، لیکن آپ کے بچوں کے جب سلیبس میں یہ شامل ہوگا اور پڑھانے والے استاد اس کو عقیدت کے جذبے سے پڑھائیں گے اور اس کے مطابق اس کی تشریح کریں گے تو ہمارے بچوں کو کیا ذہن بنے گا؟ پھر آپ میڈیا کی طرف آ جائیے اسلام کو بدنام کرنے کی. اور اب تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی زبانیں کھلنے لگی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نسلیں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے آپ کی اگلے نسلوں کے دل و دماغ کو خرید کر لیا جائے. ایسی ایجوکیشن پالیسی بنائی جا رہی ہے، بنائی جا چکی ہے، اب نافذ کی جا رہی ہے. 2024 تک یہ ایجوکیشن پالیسی گورنمنٹ کے پروگرام کے مطابق پوری کی پوری نافذ ہو جائے گی کہ آپ کے بچے اور کچھ بھی ہوں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن وہ مسلمان باقی نہیں رہے. آپ کے بچے جب اسکولوں میں جائیں تو ان کے سامنے سرسوتی جی کی مورتی ہو، وہ وہاں جا کر اپنے ہاتھ جوڑیں، پرارتھنا کریں. ٹیچر ان کو بتائیں دیکھو یہ ایجوکیشن کی دیوی ہیں، ان کی پوجا کرو گے، ان کو خوش رکھو گے تو ایگزام میں تمہارے اچھے مارکس آئیں گے، اچھے نمبرات سے تم کامیابی حاصل کرو گے. یہ دیکھو یہ تمہاری یہ لکشمی دیوی ہے، رزق کی دیوتا ہے، ان کو خوش رکھو گے تو تم کو اچھی جاب ملے گی. ہمارے بچوں سے وندے ماترم پڑھوایا جائے جس میں زمین کو، سرزمین کو معبود بتایا گیا ہے. وطن کی محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن وطن محبوب ہو سکتا ہے، وطن معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو کچھ پرابلم ہے کیا؟ وطن کو محبوب بنایا جا سکتا ہے اور محبت ہے ہم سب کو اپنے وطن سے. ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے وطن کو معبود نہیں بنا سکتے. ماں سے زیادہ کس سے محبت ہوتی ہے انسان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی محبت سکھائی، لیکن جب حضور سے پوچھا گیا کیا ہم ماں کے لیے جھک سکتے ہیں
حضور نے فرمایا کہ نہیں، محبت کر سکتے ہو ماں سے، معبود نہیں بنا سکتے ہو ماں کو۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں کو صحابہ سے ورثے میں ملی۔ آج لوگ بات کرتے ہیں فلاں جگہ ماب لنچنگ ہو گئی، فلاں شخص مارا گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماب لنچنگ نہیں ہوتی تھی؟ پہلی ماب لنچنگ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، جن کو دوپہر کی دھوپ میں نیزے مار مار کر قتل کر دیا گیا، اور جن کی دونوں ٹانگیں دو اونٹنیوں سے باندھ کر ان کو دو طرف ہکا دیا گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کی زبان پر کفر کا کلمہ نہیں آیا۔ کیا موب لنچنگ حضرت بلال کی نہیں ہوتی تھی؟ جن کے گلے میں رسی ڈال کر گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، مکے کی گلیوں اور کوچوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان پر اللہ احد کے سوا کچھ اور نہیں آتا تھا۔ کیا موب لنچنگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہوئی کہ پورا مکہ ان کو لے کر باہر گیا اور جسم کے ایک ایک عضو پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی اور وہ شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا؟ دوستو، یہ جو مسلمانوں میں اللہ نے ثابت قدمی رکھی ہے کہ آخری قطرہ لہو چاہے چلا جائے لیکن ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ دراصل میراث ہے حضرات صحابہ کرام کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی۔ میں ایک بار برطانیہ گیا تھا، مجھے شوق ہوا کیمبرج یونیورسٹی کو دیکھنے کا، تو جو میرے ساتھی تھے وہ اتفاق سے آخری دن تھا میرا، تو آکسفورڈ ہم جا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم کیمبرج بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ادھر سے لے کر گئے ایئرپورٹ کی طرف۔ تو وہاں میں نے دیکھا بہت سی دکانیں ہیں جن کے شروع میں جو نام ہوتا ہے ٹائٹل پہ ال لکھا ہوا ہے، ال۔ تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ عالم بھی ہیں، برٹش شہری ہیں، اچھی انگریزی ہے ان کی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی انگریزی میں تو حرف تعریف کے طور پر دی کا استعمال ہوتا ہے، د فلاں۔ عربی میں حرف تعریف کے طور پر الف لام کا ال کا استعمال ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہاں جگہ جگہ میں دکانوں کے سائن بورڈ پر اور اس پر نام دیکھ رہا ہوں، اس میں ال لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا اصل میں یہ جو آپ جس علاقے سے گزر رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ نسلی اعتبار سے یہ فلسطینی ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا اور بڑے پیمانے پر اسرائیل نے وہاں سے فلسطینیوں کو اجاڑا اور بے دخل کیا، بہت بے دردی کے ساتھ۔ تو یورپ کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ کو اجاڑتے بھی ہیں اور آپ کو کہیں پر اپنے مقصد کے مطابق بساتے بھی ہیں۔ تو یورپ کے ملکوں نے، خاص کر برطانیہ نے، چونکہ برطانیہ ہی ذمہ دار تھا اس وقت اس کا، اس نے اپنے ہاں بہت سے اجڑے ہوئے فلسطینیوں کو پناہ دی، اسی علاقے میں ان کو آباد کیا گیا۔ تو یہ انہی کی نسل ہے۔ اب یہ مسلمان نہیں ہیں، تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں،
ان کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بھی شاید معلوم نہ ہو، لیکن جو ان کے بزرگ تھے عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ان کے نام کے ساتھ ال لگا ہوا تھا، الحداد، الفلاں، الفلاں۔ لیکن عیسائیت پھیلی کیسے؟ ان مشنری اسکولوں کے ذریعے، ان کے ذریعے اس مذہب کو ہر علاقے میں یہ پھیلی۔ آپ کشمیر میں دیکھیے، ایک مسلم ریاست ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد عیسائی مشنریز کے ذریعے مرتد ہوئی ہے، اور جتنے وہاں کے بڑے بڑے قائدین ہیں، مذہبی قائدین بھی، وہ بھی عیسائی مشنریز کے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے ہندو بھائیوں کیا دیکھیے، سنگھ پریوار والوں نے اپنے اسکول قائم کرنے شروع کیے۔ اب مجھے تعداد یاد نہیں ہے، لیکن پورے ملک میں لاکھوں اسکول ہیں ان کے، جس میں بچوں کو ہندو آئیڈیالوجی کے مطابق، ہندو کلچر کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے ہیں ویسے انہوں نے گروکل قائم کیے ہیں بڑے بڑے، بڑی تعداد میں وہاں بچے بورڈنگ میں رہتے ہیں، ان کو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں، اور یہ انہیں ہندو مذہب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ان کی تبلیغ بھی سکھائی جاتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ RSS کیا کرتی ہے، کس طرح فساد مچاتی ہے، اس کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدرسے کے طلباء بہت مبارک ہیں، انہی کے ذریعے دین کا بقا ہے۔ لیکن جو ہمارے 99.5% بچے ہیں، کیا ہم لوگ ان کو کفر و شرک کے حوالے کر دیں گے؟ ان کا حل یہ ہے، ایک تو مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے، اور دوسرے اسلامی اسکول قائم کیجیے، ایسے اسکول جس میں بیسک دینی تعلیم کے ساتھ سرکاری نصاب پڑھایا جائے۔ ہر مدرسے کے تحت ایک اسکول ہے، ہر مسجد کے تحت ایک اسکول ہو، ہر مسلم تنظیم اسکول قائم کرے، کوئی مسلمان محلہ ایسا نہ ہو جہاں اسلامی اسکول موجود نہ ہو۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، یہ ناندیڑ ماشاءاللہ ایک تجارتی شہر ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان بزنس میں ہیں، جو یہاں کے تجار ہیں، اہل ثروت ہیں، کہ آپ کی نسلیں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پر کو ہدف بنایا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے باپ دادا یہ سب چور اچکے لٹیرے غاصب زانی لوگ تھے، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں۔ جب کوئی قوم اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس قوم کو اس دین سے، اس فکر سے، اس تاریخ سے ہٹا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں سے ہمارا دین ہٹا دیا جائے، کلچرل پروگراموں کے ذریعے، تعلیمی پروگراموں کے ذریعے، میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے، سوالات کے ذریعے، اور اسلام کے بارے میں ان کو بدگمان کر دیا جائے، اسلام کے بارے میں ان کے اندر نفرت پیدا کر دی جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں کیسی کیسی دیومالائی کہانیاں ہیں ان کی کتابوں میں، غیر اخلاقی واقعات ہیں، لیکن ہمارے علماء نے ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا، کبھی دل آزاری نہیں کی، کبھی انہوں نے اس کو موضوع نہیں بنایا۔ لیکن آج قرآن و حدیث سے جھوٹا مواد نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلیبس میں سے پورا جو مسلم دور ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، پراچین کال کی تاریخ، پھر ماڈرن ایج کی تاریخ، بیچ میں جو مسلم دور ہے، جو اصل میں اس ملک کا سنہرا دور ہے، جس دور میں اس ملک کو تہذیب ملی، اس ملک کو ایک بہتر کلچر ملا،
اس ملک کو بہترین عمارتیں ملی، اس ملک کو بہترین نظم حکومت ملا، جس دور میں انسانی مساوات اور برابری کا سبق ملا، اور یہاں کی وہ قوم کہ جس کو جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا ان کو انسانوں کا درجہ دیا گیا، اس پوری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعلق مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ہے یا بورڈ کی کارگزاری سے ہے تو اس بارے میں ہم البتہ مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ 3 طلاق اب قانون حکومت کی روح سے قانونی جرم ہے، خلاف ورزی یا قانون کے خلاف چلنے والے کو سزا ہے۔ ایسی صورت میں 3 طلاق کے معاملے میں شرعی قانون پر عمل کیسے کیا جائے؟ کسی معاملے میں قانون بننے کے بعد اختیاری فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھیے اس میں تو شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ بتائیے کہ اسلام نے کیا ترغیب دی ہے 3 طلاق دینے کی؟ اسلام میں تو نہایت مبغوض عمل ہے 3 طلاق دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ستون ڈول جاتے ہیں، اور تمام فقہا متفق ہیں کہ 3 طلاق دینا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ تو آپ ماحول بنائیے کہ 3 طلاق مت دو، 3 طلاق دے ہی نہیں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کا حل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ماحول بنائیں۔ دیکھو شریعت بھی اس کو حرام کہتی ہے، اور اگر 3 طلاق دو گے تو قانون سے بھی پکڑے جاؤ گے، اور اگر تم بیوی کو علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو 3 طلاق کی ضرورت نہیں ہے، 1 طلاق کافی۔ تو ہم اس کا ماحول بنائیں تاکہ قانون سے کسی ٹکراؤ کی نوبت ہی نہیں آئے۔ یہ سوال ہے کہ پولیس یا فوج میں ایک مسلم جوان کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ اس نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا، داڑھی رکھنا اسلام کا لازمی حصہ ہے، ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے کورٹ نے فیصلہ دیا کہ داڑھی رکھنا اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ کیس میں سکھ بھائی کی مثال پیش کی گئی جو فوج اور پولیس شعبے میں ملازمت پر رہتے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں، لیکن کورٹ نے کہا کہ داڑھی رکھنا سکھ مذہب میں مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ پونا کے ایک مسلم خاتون نے سپریم کورٹ میں ایک کیس داخل کیا جس کے ذریعے اس نے مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت مانگی ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے کیا؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ضمن میں پیروی کرے گا کیا؟ بورڈ کی کیا رائے ہے؟ کیرالہ کے ایک مندر میں ہندو عورتوں کو کورٹ نے داخلے کی اجازت دے دی، اسی طرز پر عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کی سماعت ہوگی؟ دیکھیے اصل میں مسئلے کو صحیح انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں، اور نے یہ کہا ہے کہ کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو دھکے مار کر نکال دو۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا بہتر نہیں، اس کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ عورتوں پر جماعت مسجد کی واجب نہیں ہے، اور اس میں عورتوں کی رعایت ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں اگر ان پر جماعت میں کی نماز واجب قرار دے دی جائے تو ان کے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک تو ہم لوگوں کو بات ایسی کرنی چاہیے کہ ہم پکڑ میں نہیں آئیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے ہاں عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کہیے بالکل غلط ہے، ہمارے یہاں مسجد میں جانے کی اجازت ہے، عورت آ سکتی ہے۔ ہندو مذہب کی بات جو سبریمالا مندر کا حوالہ دیا گیا ہے اس کی بات الگ ہے سبریمالا کیس کی، کہ ہندوؤں کے یہاں بہت سی خواتین کو جو 14-15 سال سے لے کر 50 سال تک ہوں، جانے جو حیض کا زمانہ ہوتا ہے اس میں عورتوں کو بالکل آنے سے منع کر دیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ داخل نہیں ہوں، لیکن ہماری شریعت میں
عورت کو مسجد میں آنے سے بالکل منع تو نہیں کیا گیا ہے نا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کچھ لوگ یہاں مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے آئے, عورتیں بھی ہیں ان میں. اب وہ بیچاری کہاں نماز پڑھیں, تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد کے ایک کونے میں پڑھ لیتی ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز. تو کیا آپ ان کو روک دیں گے؟ پڑھ سکتی ہیں وہ پردے کی رعایت کے ساتھ. تو جب کوئی مسئلہ ایسا ہے میڈیا میں یا غیر مسلم بھائیوں کے سامنے, تو ہمارے علماء کو بھی مسئلہ اس انداز پر پیش کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اعتراض پیدا نہ ہو. اور وہ بالکل صحیح ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. تو بورڈ نے اس سلسلے میں جو خاتون نے کیس کیا تھا, کہا کہ ہمیں منطق کے ذریعے کفار کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مسئلہ جس کی منطق میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں نے دارالسلام بنانے کے لیے مکہ سے کفار کو نکالا تھا, اسی طرح ہم بھی ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کفار کے مکہ سے نکالے جانے کے بارے میں کیا منطق یا دلیل پیش کی جاتی ہے؟ آپ کو خود بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکہ شہر, اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرکز توحید کے طور پر بسایا تھا. شروع ہی سے اس کو مرکز توحید بنایا گیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد کیے گئے. قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جب مکہ آئے وہ وہاں آباد ہونا چاہتے تھے. زمزم کے پھوٹ پڑنے کے بعد تو حضرت اسماعیل نے ان کو پہلے اجازت نہیں دی, پھر بعد میں کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی. تو مکہ شہر یہ پورا کا پورا وقف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ پورا حرم شریف وقف ہے. جیسے یہ مسجد آپ کی وقف ہے, پورا حرم وقف ہے. تو وہ انسانوں کی ملکیت باقی ہی نہیں رہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو واقف کا منشا تھا کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے, انہیں لوگوں کو یہاں بسنے کی اجازت ہوتی. یہاں بھی آپ نے کوئی مسجد بنا دی, زمین وقف کر دی, آپ وہ مخصوص ہوگی مسلمانوں کے لیے. لیکن یہ جو ملک ہے ہندوستان, اس کو تو جو موجودہ جو ہندو دھرم ہیں ان کے لوگوں کا تو اس سے بہت کم تعلق ہے. یہ تو آرین سے جو باہر سے آئے, جو اصل لوگ تھے یہاں کے دراوردیز, جن کو بالکل کنارے کر دیا گیا, اور وہ کچھ جنوبی ہند میں گئے, کچھ سری لنکا اور ملیشیا انڈونیشیا میں گئے. جو اس کے اصل رہنے والے لوگ تھے وہ تو ہندو تھے نہیں. تو اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کو ہم ہندو راشٹر بنانے کے لیے مسلمانوں سے خالی کروانا چاہتے ہیں. یہ غیر دستوری بات ہے. شروع سے یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے آئے ہیں اور ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. مکہ مکرمہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پورا شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقف کر دیا تھا, اور اسی لیے آج تک ہمارے فقہا اس کو وقف مانتے ہیں. جو یہاں کے تجار ہیں, اہل ثروت ہیں, جو اپنا پیسہ مختلف کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں انویسٹ کیجیے. آپ مختلف معیار کے اسکول قائم کیجیے, آپ کارپوریٹ سطح کے اسکول بھی قائم کیجیے, تاکہ جو لوگ اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں پڑھانا نہیں چاہتے, خاص معیار کے وہ عادی ہو گئے ہیں, آپ ان کے لیے, ان مسلمان بچوں کے لیے تعلیم فراہم کر سکیں. جو میڈیم کلاس لوگ ہیں, میڈیم فیس ادا کر سکتے ہیں, ان کو اوسط درجے کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ ان کا اسکول قائم کیجیے. جو بہت غریب مسلمان ہیں, سلم آبادیوں میں بستے ہیں, ان کے لیے آپ اسکول قائم کیجیے. ان کا انفراسٹرکچر آپ معمولی رکھیے, لیکن تعلیم کا معیار اچھا رکھیے, کیونکہ وہ اس ماحول میں رہنے کے عادی ہیں, وہ اس کو گوارا کر لیں گے. یہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مدارس کے قیام کی تحریک چلائی, آج اسلامی اسکولوں کے قیام کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. جو حضرات علماء یہاں موجود ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں
کہ اگر ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کھو دیں گے. آپ کا بیان سننے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کی بات کو سمجھنے والے لوگ قوم میں باقی نہیں رہیں گے, جو ہماری نئی نسلیں. ایک اور دوسرے مکاتب کا نظام, گھر گھر مکتب کا, محلے محلے مکتب کا نظام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بڑا اچھا نمونہ پیش کیا ہے گجرات کے بھائیوں نے. آپ وہاں دیکھیے گاؤں گاؤں محلے محلے مکاتب کا نظام ہے, اور تصور ہی نہیں ہے کہ بچہ مکتب میں نہ پڑھے. میرے وہاں بہت سے احباب بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے کی عمر کا بچہ ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر آتا ہے تو محلے کا ہر بزرگ ان کو ٹوکتا ہے کہ تم ادھر کیوں نظر آ رہے ہو, تم مکتب کیوں نہیں گئے. ایسا ماحول بنائیے, مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے, اسلامی اسکول قائم کیجئے. اور آپ اس شکل میں نہیں ہوتے اس ملک میں, تو اس لیے مدرسوں کی قدر کیجئے. جو کمیاں ہیں محبت کے ساتھ ان کی طرف توجہ دلائیے, لیکن اس کی قدر کیجئے, اس کو طاقت دیجئے, اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے. حکومت بھی چاہتی ہے مدرسے ختم ہو جائے, اور آپ بھی چاہیں گے. آپ بتائیے حکومت کا ایجنڈا آسانی سے پورا ہو جائے گا. دین کے تمام کام اہم ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام بہت اہم ہے, مدرسے کا کام بہت اہم ہے. جو لوگ اچھے اسلامی ماحول کے ساتھ اسکول چلا رہے ہیں ان کا کام بہت اہم ہے. ہر دین کا کام جس سے دین کا امت کا فائدہ ہو وہ اہم ہے. درود شریف پڑھ لیجئے, دعا کر لیجئے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ حضرات کی برکت سے میں بول رہا ہوں, تو آپ کو مضبوط کیجئے, اسلامی اسکول قائم کیجئے. آج کل ایک مزاج ہمارے ہاں ٹیوشن کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. دینی کتاب مضامین کے لیے بھی لوگ ٹیوٹر رکھتے ہیں. بہرحال نہ پڑھانے سے تو ٹیوشن کرا دینا بہتر ہے, لیکن آپ یاد رکھیے تعلیم کے لیے استاذ کافی نہیں, تعلیم کے لیے ماحول ضروری ہے. ماحول سے بچہ پڑھتا ہے. آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہیں, ایک 50 بچہ پڑھ رہا ہے, نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں, 50 بچہ پڑھ رہا ہے, ایک دوسرے کو سن کر یاد کرتا ہے, ایک دوسرے کو سن کر پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ کہیں جا کر حفظ کی جماعت کی کلاس دیکھیے, کیسے سارے بچے جھول جھول کر پڑھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر ماحول بنتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک حفظ کرنے والے بچے کو بٹھا دیجئے کہ بھائی تم اسی طرح پڑھو, ہم ٹیچر بلا دیتے ہیں, کبھی اس طرح حفظ نہیں کر سکے گا. کوئی اپنی ذہانت کی وجہ سے تو کبھی کر لے تو اور بات ہے. مکتب میں آپ کے بچے کو استاذ بھی ملتے ہیں, کتاب بھی ملتی ہے, ماحول بھی ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس وقت اس ملک میں جیسے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی ضرورت تھی, ندوے کی ضرورت تھی, مظاہر علوم کی ضرورت تھی, آج ہمارے ماحول میں اچھے مکاتب کی اور اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے. کوئی بچہ ہمارے محلے کا ایسا نہ رہ جائے جو بیسک دینی تعلیم سے محروم ہو. بھائی سب لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں مدارس کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتا ہوں, جو بچے آپ کے مدرسے میں داخل ہو گئے ہیں, آپ پر صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ نے پوری امت کی ذمہ داری آپ پر رکھی. جو بچے آپ کے مدرسے میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کی بھی فکر کیجیے, ان کے لیے ماحول بنائیے. آپ محلے میں جائیے, لوگوں کو جمع کیجیے, ان سے کہیے کہ وہ خود خرچ کریں اپنے بچوں کی تعلیم پر, ان کی تعلیم کا نظام بنائیے. یہ اگر ہم اپنی آگنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں, احتجاج کرنا بہت آسان ہے. اگر ہم کوئی ایسا پرجوش نعرہ لگا دیں, کہیں چلے بھائی سب لوگ ناندیڑ میں ریلی نکال لیں, پورا مجمع نکل جائے گا, لیکن اس سے قومیں اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتی.